مدد 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 اے میرے اللہ مدد 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 اے میرے اللہ۔ قیام پاکستان سے لے کر آج تک جماعت اسلامی مظلوم، بے سہارا، دکھی انسانیت کی خدمت میں مصروف عمل ہے۔ اسی لیے جماعت اسلامی نے پاکستان کی غریب بے بس عوام کی خدمت کے لیے الخدمت ویلفیئر سوسائٹی قائم کی۔ غریب لڑکیوں کی شادی کے اخراجات ہوں یا زلزلہ زدگان کی آباد کاری، غریبوں کے لیے ماہانہ راشن ہو یا حالیہ سیلاب سے متاثرہ خاندان، ان سب کاموں میں غریبوں کے لیے مصروف عمل الخدمت اور اس کے کارکنان، کیونکہ ان مشکلات میں آسانیاں فراہم کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجر کثیر کا وعدہ کیا ہے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ تو وہ اس پر ظلم کرتا ہے نہ اس کو بے یار و مددگار چھوڑتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل۔ اپنی امانتیں اہل لوگوں کے سپرد کرو۔ آج کے اس پر آشوب دور میں الخدمت اور اس کے کارکنان نے امانت و دیانت کا وہ اعلیٰ معیار قائم کیا ہے جس کی گواہی پوری دنیا نے دی ہے۔ جماعت اسلامی اور اس کے بے غرض کارکنان نے آسمانی آفات میں پھنسے ہوئے ان بے بس لوگوں کی ایسی خدمت کی ہے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ تین پلیئرز ہیں، تین ایکٹرز ہیں جو فرنٹ لائنز پہ، فلڈ کی فرنٹ لائنز پہ رول پلے کر رہے ہیں۔ پہلے تو ہے پاکستان آرمی جو ہر جگہ نظر آ رہی ہے، دوسرے ہیں بہت بڑے جو وہ الخدمت فاؤنڈیشن والے ہیں جو جماعت اسلامی والے ہیں، اور تیسرے فلاح انسانیت والے بہت ایکٹیو ہیں، ان کا بہت بڑا والنٹیئر نیٹ ورک ہے اور وہ سیلاب زدگان کی بہت مدد کر رہے ہیں۔ یہ تین مین ایکٹرز ہیں جو رول پلے کر رہے ہیں، اور یہی تین ایکٹرز ہیں جو کہ آپ نے گیپ کا ذکر کیا اس کو فل کریں گے۔ اور یہ مقبول جان صاحب، اس خلا کو کون فل کرے گا؟ یہ جو خلا پیدا ہو گیا اس وقت، دیکھیں خلا کو پر کرنے والے لوگ تو اب آ گئے ہیں، اور ہم تو لوگوں کو ڈرا رہے ہیں کہ جناب اگر آپ نے ہماری مدد نہ کی تو پھر شدت پسند آ جائیں گے۔ مسئلہ سارا یہ ہے کہ آپ بڑے فرق سے صحیح بات کی، جو میں پورے علاقوں میں ہو کے آیا ہوں، اور ابھی میں قطر بھی گیا ہوا تھا، وہاں پر بھی جو لوگ وہاں کام کر رہے تھے وہ وہی لوگ تھے جو خوف خدا رکھتے تھے، اور یہی لوگ انٹروین کرتے ہیں۔ آپ نے زلزلے کے زمانے میں دیکھا، آپ نے اس کے اثر کو ظاہر کر لیا کسی نہ کسی حد تک، کیونکہ زلزلہ 30-40 کلومیٹر کے درمیان محدود تھا، یہ پورے ملک کے اندر پھیلا ہوا ہے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ تمام لوگ جو کہ خالصتاً مذہبی رجحان رکھتے ہیں وہ زیادہ وہاں پر ایکٹیو ہیں۔ ہماری پوری سول سوسائٹی جو کہ بینر اٹھا لیتی ہے، جھنڈے لے کے آ جاتی ہے، ایک عورت کے ظلم کے اوپر پوری کی پوری کیبنٹ کو، پوری کی پوری مشینری کو ہلا دیتی ہے، وہ ان عورتوں کی طرف کوئی توجہ نہیں کر رہی۔ گیپ وہی فل کریں گے کیونکہ یہ گیپ فل کرنے کو تیار نہیں ہے، ان میں سے کوئی ننگے پاؤں وہاں جانے کو تیار نہیں، وہ کشتیاں لے کے لوگوں کو نکلتے ہیں، باہر آتے ہیں اور کام کر رہے ہیں۔ اس میں ایک تو یہ ایڈمنسٹریٹو ویکیوم ہے جس کو کہ یہ جماعتیں فل کر رہی ہیں یا اس کو فل کر رہی ہیں۔ ان جماعتوں کا اگر کام دیکھیں تو انہوں نے زلزلے کے دنوں میں بھی بڑا کام کیا تھا۔ بنیادی طور پر مسئلہ وہی ہے کہ جب ویکیوم کس نے کریٹ کیا ہے؟ ویکیوم کریٹ کیا ہے ان ایفیشنسی نے، ویکیوم کریٹ کیا ہے ہماری نان کریڈیبلٹی نے۔ ہم الزامات لگا کے کہ ان لوگوں کو فنڈز آتے ہیں، ان لوگوں کے پاس بہت نیٹ ورک ہے، ان کے پاس سب کچھ ہے، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ مقابلہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ نکلیں گے۔ مسئلہ سارا یہ ہے کہ لوگ پیسے دیتے ہیں زکوٰۃ اور خوف خدا کی بنیاد پہ۔ میں پچھلے دور جم خانہ میں تھا، پوری کی پوری ایلیٹ جمع ہوئی تھی جو کہ بڑی ماڈرن سوسائٹی تھی، کنسنسس وہاں پر ہوا کہ یہ پیسے جمع کرو، الخدمت کے دے دو، یہ جائز خرچ ہوگا۔ یہ ہے ان کی کریڈیبلٹی، وہ جائز خرچ کرتے ہیں، لوگ وہاں جاتے ہیں۔
یہی وجہ ہے کہ آج الخدمت پر نہ صرف پاکستانی عوام اعتماد کرتی ہے بلکہ دوسرے ممالک کی حکومتیں بھی اپنی امداد الخدمت کے سپورٹ کرتے ہیں۔ اسی لیے پچھلے دنوں سعودی عرب، ایران، چین، جاپان اور سوڈان کی حکومتوں نے کروڑوں روپے کے علاوہ قیبیں، ادویات اور راشن الخدمت کے سپورٹ کیا۔ سیلاب سے متاثرہ غریب خاندانوں کے لیے دیگر ممالک کی عوام نے بھی صرف الخدمت ہی پر اعتماد کیا، جس کی بدولت الخدمت ویلفیئر سوسائٹی نے لاکھوں سیلاب سے متاثرین کے لیے خشک راشن، ادویات اور رہائشی کیمپوں کا بندوبست کیا۔ جماعت اسلامی کے پاس ایسے مخلص کارکنان کی ایک بڑی ٹیم موجود ہے جو بغیر کسی معاوضے کے قدرتی آفات میں پھنسے ہوئے لوگوں کے لیے ایک آواز پر اپنے گھروں سے نکل پڑتی ہے۔ 8 اکتوبر 2005 کے خوفناک زلزلے کے متاثرین کی بھی الخدمت ویلفیئر سوسائٹی کے مخلص کارکنان نے مثالی خدمت انجام دی، بلکہ آج 5 سال گزرنے کے باوجود الخدمت اور اس کے رضاکار زلزلہ زدہ علاقوں میں بحالی کے کام میں اپنی ذمہ داری بھرپور طریقے سے ادا کر رہے ہیں، اور آج تاریخ کے ہولناک سیلاب سے آنے والی بدترین تباہی جس سے پاکستان کے بڑے حصے میں لوگ متاثر ہوئے، وہاں جماعت اسلامی کے کارکنان نے نہ صرف ہزاروں افراد کو بہتے ہوئے تیز سیلابی ریلے سے بچایا بلکہ ان کا مال مویشی اور دیگر سامان محفوظ مقامات پر منتقل کیے، اور سیلاب میں گھرے ہوئے تباہ حال لوگوں کے لیے الخدمت نے فوری طور پر سائبان کا بندوبست کیا۔ ہر علاقے میں ایسی خیمہ بستیاں قائم کی جہاں متاثرین سیلاب عزت و عافیت کے ساتھ رہ سکے۔ الحمدللہ الخدمت کے رہائشی کیمپس میں متاثرین سیلاب کو بغیر لائن کے کھانا اور طبی سہولیات پہنچائی جاتی ہیں۔ ان رہائشی کیمپس میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ اقلیتی برادری کے افراد کی بھی جماعت اسلامی کے رضاکاروں نے خدمت میں کوئی کمی نہ آنے دی۔ الخدمت کے رہائشی کیمپس میں جماعت اسلامی کے مخلص کارکنوں نے دن اور رات رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں میں اور اپنی عید کی خوشیاں قربان کرتے ہوئے متاثرین سیلاب کی بھرپور خدمت کی ہے۔ الحمدللہ پاکستان کے غیور مسلمانوں نے جس طرح اعتماد کر کے اپنا مال الخدمت کے سپورٹ کیا، جماعت اسلامی ان تمام صاحب خیر افراد کے لیے دعا گو ہے، مگر ضرورت مندوں کے ہاتھ لاکھوں ہیں۔ ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہزاروں ہاتھوں کی ضرورت ہے۔ بیرون ملک سے بھی مختلف پاکستانیوں اور بین الاقوامی تنظیموں نے الخدمت پر اعتماد کیا اور اس کے حسن انتظام کو سراہتے ہوئے متاثرین سیلاب کے لیے فنڈ اور سامان فراہم کیا، جس کے لیے جماعت اسلامی اور الخدمت، UK اسلامک مشن، ہیلپنگ ہینڈ، اسلامک سرکل آف جاپان، اسلامک سرکل آف نارتھ امریکہ کی ممنون ہے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، خطا کا۔ ہم اس نبی مہربان کے امتی ہیں جن کے گھر سے کوئی سوالی خالی ہاتھ نہیں گیا، جو خود تو بھوکا رہتے تھے مگر غریبوں کی داد رسی فرماتے تھے۔ اسی سنت کو زندہ رکھنے کے لیے جماعت اسلامی کے کارکنان ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع پر کراچی کے طول و عرض میں پھیلی ہوئی کچی آبادیوں کے سفید پوش مکینوں کے لیے چرم قربانی کی مہم چلاتے ہیں، اور اس مہم سے حاصل شدہ رقم سے ہر ماہ لاکھوں روپے کا راشن ان غریب گھرانوں میں دیتی ہے۔ اس کے علاوہ کراچی میں قائم دینی مدارس اور ان میں پڑھنے والے بچوں کی اعانت بھی الخدمت کی سرگرمیوں میں سے ایک سرگرمی ہے۔ اسی طرح
پاکستان کی غریب عوام کی مشکلات کو کم کرنے اور ان کو مسائل سے نکالنے کے لیے الخدمت کے کارکنان ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع پر ہزاروں جانوروں کی کھالیں چرم قربانی مہم کے ذریعے جمع کرتے ہیں، جن کی فروخت سے صحت، تعلیم، روزگار جیسے شعبوں میں رقم خرچ کی جاتی ہے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر صاحب خیر افراد اور بین الاقوامی تنظیموں کے تعاون سے بڑی تعداد میں ضرورت مندوں میں گوشت کی تقسیم الخدمت اپنے رضاکاروں کے ذریعے سے گھر گھر پہنچانے کا فریضہ انجام دیتی ہے، اور اس سال الخدمت نے سیلاب زدہ علاقوں میں بھی گوشت کی تقسیم کا پروگرام تشکیل دیا ہے۔ الحمدللہ آج پاکستانی عوام ہر قسم کی فرقہ واریت اور لسانی عصبیت سے پاک ہو کر الخدمت پر اعتماد کرتی ہے، اور الخدمت بھی امانت و دیانت کی اعلیٰ معیار کے ساتھ آپ کی دی ہوئی ایک ایک کھال کی رقم اصل مستحق تک پہنچاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پچھلے سال پاکستان کی عوام نے تقریباً 4 کروڑ روپے کی مالیت کی چرم قربانی الخدمت ویلفیئر سوسائٹی کے سپورٹ کی، جس کی بدولت الخدمت نے سندھ اور بلوچستان کے خشک علاقوں میں کنویں کھدوائے، سینکڑوں لڑکیوں کی شادی کے اخراجات برداشت کیے، ہزاروں طلبہ کو ماہانہ وظائف دے کر ان کی تعلیم میں مدد کی۔ پچھلے سالوں کی طرح اس سال بھی قربانی کا گوشت اور کھال الخدمت ویلفیئر سوسائٹی کو دیجیے، تاکہ الخدمت یوں ہی غریبوں اور بے سہارا لوگوں کی مدد کرتی رہے۔ ہو سکتا ہے آپ کی یہ چھوٹی سی نیکی قیامت کے دن آپ کی نجات کا ذریعہ بنے۔ مدد 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 اے میرے اللہ، مدد 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 اے میرے اللہ، مدد 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 اے میرے اللہ، مدد 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 اے